बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अजिब अनिल असिलतिल आतिया दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। अन जो है ये ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। अनिल अस्इलतिल आतिया, तो हमें पता है कि ज़र्फ़ के बाद जो है वो और ये प्रपोज़िशन भी है, तो प्रपोज़िशन के बाद भी हमें पता है कि नाउन जो है वो मजरूर हो जाता है, तो इसलिए अस्इला के नीचे भी ज़ेर आएगी और आतिया के नीचे भी ज़ेर आएगी। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। पहले जो 7 असबाक हमने पढ़े हैं, उनमें पहला क्वेश्चन जो था उसमें हम सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये वाला पैटर्न जो है ये आगे बुक नंबर 1 में, 2 में और 3 में इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, मन हाज़ा रजुलु व मन ज़ालिका रजुलु। तो मन हाज़ा रजुलु मुब्तदा हो जाएगा और मन खबर हो जाएगा, और इसी तरह से व मन ज़ालिका रजुलु मुब्तदा और मन खबर हो जाएगा। ये आदमी कौन है और वो आदमी कौन है? जी, आई होप कि आपको याद होगा। जी, हाज़ा रजुलु ताजिरुन व ज़ालिका रजुलु तबीबुन। ये आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है। हाज़ा रजुलु मुब्तदा हो जाएगा, इशारा और मुशारुन इलैही। जैसा कि हम इस लेसन में मुरक्कब इशारी पे फोकस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मुब्तदा और ताजिरुन खबर। व ज़ालिका रजुलु, और वो आदमी मुब्तदा हो जाएगा, तबीबुन खबर, और वो आदमी डॉक्टर है। मस्मुत ताजिरी, अब ये बेसिकली इस्मुत ताजिरी ही है, लेकिन ये इस्मन का जो हमज़ा है ये हमज़तुल वस्ल है, तो इसलिए जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ा पढ़ने में नहीं आएगा। और इस्मुत ताजिरी, हमें पता है कि इस्म का लफ्ज़ और इब्नुन का लफ्ज़ ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो मस्मुत ताजिरी, ताजिर का क्या नाम है? तो इसका जवाब होगा इस्मुत ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। ओके, उसके बाद मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का क्या नाम है? मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का क्या नाम है? और अब यहाँ पे देखें कि माँ जो है ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है, यानी एक इस्म है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी अस्माउल इस्तिफ़हाम हैं वो सारे के सारे नकिरा हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? नकिरा हैं। और नकिरा इस्म जो है, अगर नकिरा और मारिफा का कॉम्बिनेशन हो तो हमें पता है कि जो मारिफा है वो मुब्तदा होगा और नकिरा जो है वो खबर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस्म तबीबी जो है ये मुब्तदा है और माँ जो है ये खबर है। और ये शुरू में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है जुमले की कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो जुमले के शुरू में आता है। जी, डॉक्टर का नाम किसी को याद है? इस्म तबीबी सईदुन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो इस्म तबीबी सईदुन, डॉक्टर का नाम सईद है। मिन अईना सियारतु तबीबी, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ से है? जी, मिन अईना, मिन हर्फ जर, अईना जो है ये ज़र्फ़ है, और सियारतु तबीबी जो है ये मुदाफ़ इलैही है। जी, डॉक्टर की गाड़ी जो है वो जापान से है। हिया मिनल याबान, हिया मिनल याबानी, ये जापान से है। हिया जो है ये मुब्तदा हो जाएगा और मिनल याबानी जार मजरूर खबर बन जाएगा, ये जापान से है। मिन अईना सियारतु ताजिरी, जी, ताजिर की गाड़ी कहाँ से है? हिया मिन अमरीका, हिया मिन अमरीका, ये अमेरिका से है। और मिन के बाद नाउन जो है वो मजरूर हो जाता है, जैसे मिनल याबानी उस पे ज़ेर आती है। लेकिन अगर नाउन जो है वो अलिफ के साथ ख़त्म हो रहा है, चाहे वो अलिफ मकसूरा हो या अलिफ लय्यिना यानी नॉर्मल अलिफ हो, तो फिर उसकी एंडिंग पे कोई हम ज़ेर ज़बर और पेश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मबनी इसम है। जी, उसके बाद है ऐना बैतुत ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ पे है? जी, हुआ अमामल मस्जिदी, हुआ अमामल मस्जिदी, या आप ये भी कह सकते हैं एक्सीलेंट, बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, वेरी गुड। सो इसमें आप बेहतर है कि हम
ضمائر یوز کرنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ اس سے ہماری پریکٹس جو ہے وہ اور ہماری لرننگ جو ہے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگی۔ امام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیسن میں کہ امام جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے عام طور پہ، اور یہ ان ظروف میں سے ہے جو مضاف کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی مضاف کے طور پہ جب آئے گا تو اس کے بعد والا ناؤن جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں جب ہم اس کا معنی دیکھیں گے کہ وہ مسجد کے سامنے ہے تو معنی کنفرم کرے گا کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اینا بیت الطبیبی، جی ڈاکٹر کا گھر کہاں پہ ہے؟ ہوا جی جی ہوا خلف المدرستی، ایکسیلنٹ، ہوا خلف المدرستی، وہ اسکول کے پیچھے ہے۔ اب یہاں خلفہ بھی جو ہے وہ ایک ظرف ہے جو کہ اسپیشل مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے بعد کا جو ناؤن ہے وہ یہاں پہ مجرور ہے، اور کیونکہ یہ مضاف الیہ بن گیا۔ اقرأ وکتب، یہ فعل الامر ہے، اقرأ، اور وکتب یہ بھی فعل الامر ہے، اور فعل الامر کی اینڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یعنی وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اب اردو میں ہم کہتے ہیں پڑھیں اور لکھیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو فعل الامر ہے یہ واحد کے لیے ہے۔ عربک میں فعل الامر جو ہے وہ واحد کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے ان کو صرف پڑھنا ہے، اور پڑھیں گے کیسے، کس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ ہم نے یہاں پہ کیس اینڈنگز کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے یہاں پہ بیسیکلی مرکب اشاری پہ جو ہے فوکس کرنا ہے، اور اس کے بعد مبتدا اور خبر پہ فوکس کرنا ہے۔ تو جلدی سے آپ مجھے بتائیے کہ ھذا الولد، تو ولد کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ ھذا الولد، ایکسیلنٹ، اور خالد کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ خالدن، ویری گڈ، ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، اور ھذا الولد مرکب اشاری بن گیا، مبتدا اور خالد خبر، وذالک الولد، اور وہ لڑکا محمد، محمد ہے، اب ذالک الولد مبتدا اور محمد خبر، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ واو کا مطلب اینڈ، اور یہ آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جو اس کے بعد والا ناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے۔ اب دیکھیں تو واو جو ہے سامنے والے ناؤن کے، آگے والے ناؤن کے بالکل برابر ہے، یہ پیچھے والے ناؤن کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گا بلکہ آگے والے ناؤن کے ساتھ مل کے آئے گا۔ اسی طرح سے نیکسٹ سینٹینس سیم پیٹرن ہے، اب یہاں پہ انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ھذا الرجل مدرس وذالک الرجل مہندس، یہ آدمی مدرس ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ جی اسی طرح سے سیم پیٹرن، ھذا الکتاب، ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے، وذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے۔ اب اردو میں ہم کتاب کو فیمنن کہیں گے، مؤنث ہے، لیکن عربک میں کتاب جو ہے یہ مذکر ہے۔ اب آگے ہمارے سامنے گاڑی، تو اب دیکھیں سیارہ چونکہ فیمنن ہے تو اس لیے ہم نے جو ہم نے اسم الاشارہ استعمال کرنا ہے وہ بھی فیمنن کا ہی ہوگا، یعنی مؤنث ہوگا، تو ہم کہیں گے ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد۔ اب میں آپ سے جی یہاں پہ پوچھوں گا کہ لی، یہ جو ہے یہ حرف جر ہے اور اگلے ناؤن کو یہ مجرور کر دیتی ہے، تو یہ بن جائے گی لعلی، وتلک لخالد، اور دوسری وہ والی گاڑی خالد کی ہے۔ اب تلکا کے بعد کیا کوئی چیز آنی چاہیے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے؟ یہاں پہ جو ہے تلکا کے بعد السیارۃ جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا، محذوف ہے، اور یہ عربک لینگویج کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے، بار بار ایک چیز کو کہنے سے اوائڈ کرنے کے لیے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہوگا وَتِلْكَ السَّيَّارَةُ لِخَالِدٍ۔ اسی طرح سے ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وذالک الباب مغلق، اور وہ والا دروازہ اور یا وہ دروازہ بند ہے۔ اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ، اس لیسن میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے اب ایکسرسائزز میں پوائنٹس آئیں گے انشاءاللہ جو کہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ جب حرف جر لی، ہمارا فوکس اس لیسن میں حرف جر لی کے اوپر ہے، تو جب حرف جر لی جب اس کے بعد یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ال والا اسم آ جائے یا ایسا اسم آ جائے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو،
حرف جر لی کے بعد وہ والا اسم جو ال کے ساتھ آئے یا حمزۃ الوصل کے ساتھ آئے تو شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. اب اس کو اب جب اگزامپل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے ہے لی پلس المدرسو، تو اب دیکھیں المدرس جو ہے یہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب اب اس کے ساتھ حرف جر لی لگے گا تو یہ الف جو ہے یہ گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا للمدرسی. اور ہمیں پتہ ہے کہ لی کے بعد ناؤن جو ہے وہ مرفوع سے مجرور ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اس پہ کسرہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا للمدرسی. اسی طرح سے لی پلس لفظ الجلالہ، ہمیں پتہ ہے کہ لفظ الجلالہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اور دو ہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر وہ ناؤن ال سے شروع ہو رہا ہے یا حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ لکھنے میں حرف جر لی کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں ڈراپ کر دیا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا للہ. اور اب قرآن مجید میں جیسے ہے لی پلس المتقون، تو اب آپ کو ایک اور پوائنٹ یہاں پہ کہ جو بھی اونا والے ناؤن ہوں گے جب ان سے پہلے پریپوزیشن آئے گی تو وہ اونا والے ناؤن اینا میں تبدیل ہو جائیں گے، اونا اینا اینا. تو لی المتقون جو ہے وہ بن جائے گا للمتقین. اب یہاں پہ دیکھیے للمتقین، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا للمتقین. تو اونا جو ہے وہ اینا میں تبدیل ہو گیا لی کی وجہ سے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ بریکٹس میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اشارہ جو ہے یہ قرآن مجید کی طرف ہے، یعنی یہ کتاب یا قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن جار مجرور، اور جار مجرور جو ہے وہ ہمیشہ خبر رہے گا چاہے وہ جملے کے شروع میں بھی آئے، اور هذه الساعة جو ہے وہ مبتدا ہوگا. لمن هذه الساعة هي لعباس، یہ عباس کی ہے. اب عباس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو اس لیے بس صرف اس سے پہلے حرف جر لگے گا اور لعباس ہو جائے گا، یہ عباس کی ہے. احاد البیت للطبیبی، اب یہاں پہ آپ دیکھیے للطبیبی، تو یہ بیسیکلی اوریجنل کیا ہے؟ اوریجنل اس کا ہوگا لی پلس الطبیب. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا، لکھنے میں اور پڑھنے میں آ جائے گا للطبیبی. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے تا، تو اس لیے یہاں پہ لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ بن جائے گا للطبیبی. احاد البیت للطبیبی، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا ہوا للمدرسی، نہیں یہ مدرس کا ہے، ہوا مبتدا اور للمدرس جو ہے وہ خبر ہو جائے گا. احاد الدراجۃ لابن المؤذن، اب یہاں پہ آپ دیکھیے احاد الدراجۃ، کیا یہ سائیکل لبنی، اس کو لی ابنی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے لبن المؤذنی. اب مؤذن جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو اسی سبق کے شروع میں بتایا کہ اسمن اور ابنن جو ہیں وہ عام طور پہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ المؤذن جو ہے مؤذن یہ جو ہے یہاں پہ مجرور ہے. احاد الدراجۃ لابن المؤذن. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس دو مختلف قسم کے مرکبات آ گئے ہیں. هذه دراجۃ مرکب اشاری ہے، اور ابن المؤذن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور جب اس سے پہلے حرف جر لگ گیا تو اب یہ مرکب جاری بھی بن گیا. تو اب یہاں پہ تین مرکبات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور پہلا مرکب جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ خبر بن جائے گا. نعم جی اور ہاں. من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من العراقی، وہ عراق سے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے من العراق، فرام عراق. تو یہاں پہ ہوا مبتدا بن جائے گا، طالب خبر بن جائے گا، اور من العراق جو ہے یہ جار مجرور. یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے، یہ یعنی یہ انفارمیشن ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہے. تو ہوا طالب من العراقی. اب جو عراق کے ساتھ ال ہے یہ بھی ال ایکسٹرا ہے یعنی اضافی ہے. اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا ہوا قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہوا مبتدا ہے، قدیم خبر ہے، اور جدن جو ہے یہ منصوب ہے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ظرف ہے یعنی ایڈورب ہے، اور ایڈورب عام طور پہ منصوب ہوتے ہیں، اس لیے اس کی جو ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہوگی وہ منصوب ہی ہوگی.
हादिही सय्यारतु मिनल याबानी, ये गाड़ी जापान से है। हादिही सय्यारतु मुब्तदा मिनल याबानी खबर, व तिलका और वही हो जाएगा तिलका सय्यारतु मिन स्विट्ज़रा, और वो वाली गाड़ी स्विट्ज़रलैंड से है। उसके बाद है हादा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, ये नाइफ यानी छुरी या चाकू जर्मनी से है। व तिलकल मिलअक़तु मिन इंगलतरा, और वो वाला चम्मच इंग्लैंड से है। अब मिलअक़ा चूँकि मुअन्नस है तो इसलिए उसके लिए तिल का इस्तेमाल किया है, और सिक्कीन चूँकि मुज़क्कर है तो इसलिए उसके लिए हादा इस्तेमाल किया। अब ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, और ये एक्सरसाइज करने के बाद अ, जुमला में और मुरक्कब इशारी में फ़र्क करना हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। इक़रा पढ़िए, और जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इक़रा इल मिसाल। अब मुझे कोई बता सकता है कि मिसाल की एंडिंग क्या होगी, इसके एंड पे क्या होना चाहिए? जी, ये इन्फॉर्मेशन किसे याद है? इक़रा इल मिसा ला, लाम के ऊपर ज़बर आएगी। जब भी फ़ेल अमर होगा, जब भी फ़ेल अमर होगा, कमांड होगी, तो कमांड के बाद नाउन जो है वो हमेशा मंसूब होगा। कमांड के बाद नाउन हमेशा मंसूब होगा, उस पे ज़बर या दो ज़बर आएगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुल भी एक फ़ेल अमर है, लेकिन कुल जो है ये एक एक्सेप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि कुल के बाद जो नाउन है वो मंसूब हो, एंड दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। ये एक वाहिद एक्सेप्शन है जो कि अरबिक लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, कि कुल के बाद ज़रूरी नहीं है कि नाउन जो है वो मंसूब हो। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ उसके बाद आ गया, यानी मंसूब नहीं है, वो भी मरफू है। इसके अलावा अरबी ज़ुबान में जब भी आप फ़िल अमर इस्तेमाल करेंगे यानी कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद नाउन हमेशा मंसूब होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। इक़रा इल मिसाल अल आतिया, आने वाली ये अब एक नया मुरक्कब है इंशाल्लाह, जो हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। सुम्मा, आफ्टर दैट, सुम्मा जो है ये एक हर्फ है जो कि कनेक्टिंग हर्फ है। जैसे वाव कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह से सुम्मा भी कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सुम्मा यानी फिर, यानी देन। हविल, चेंज करें। हविल जुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों को मिसलहू, उसी की तरह। तो हमने पहले मिसाल पढ़नी है, और फिर उसी के पैटर्न के बेस्ड ऑन दैट पैटर्न हमने जो है वो आगे जुमले बनाने हैं। अब मिसाल क्या है? हादा किताबुन, हादा किताबुन एक मुकम्मल जुमला है। हादा मुब्तदा और किताबुन खबर। लेकिन उसके बाद अब मुब्तदा यहाँ पे तब्दील हो गया। यहाँ पे मुब्तदा जो है वो इसमें इशारा है, लेकिन यहाँ पे मुब्तदा मुरक्कब इशारी है। लेट मी रिपीट अगेन, यहाँ पे मुब्तदा जो है वो इसमें इशारा है, और यहाँ पे मुब्तदा जो है वो क्या है? मुरक्कब इशारी है। हादल किताबु ली मुहम्मदिन, ये किताब मुहम्मद की है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली जो मुब्तदा है, इशारा है, आपने उसको मुरक्कब इशारी में तब्दील करना है। उससे क्या करना है? मुरक्कब इशारी में तब्दील करना है। हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये डॉक्टर इंडिया से है, तो आप कैसे कहेंगे? हादा तबीबु मिनल हिंदी, ये डॉक्टर इंडिया से है, तो ये बन जाएगा हादा तबीबु, ये डॉक्टर। अब देखें फ़र्क, देखें, हादा तबीबुन ये एक डॉक्टर है, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये डॉक्टर इंडिया से है, तो फिर आप कैसे कहेंगे? हादा तबीबु मिनल हिंदी, ये डॉक्टर इंडिया से है। हादिही सय्यारतुन, ये एक गाड़ी है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये गाड़ी हेडमास्टर की है, तो आप कैसे कहेंगे? हादिही सय्यारतु लिल मुदीरी, हादिही सय्यारतु लिल मुदीरी, ये गाड़ी हेडमास्टर की है। अब यहाँ पे चूंकि सय्यारतुन फेमिनिन है यानी मुअन्नस है, तो इशारा भी मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का है। अब यहाँ पे कैसे कहेंगे? ज़ालिकल वलदु बुनुल मुदर्रिसी, ज़ालिका वलदुन, तो ये हमारे सामने एक सेंटेंस बन गया, मुकम्मल जुमला बन गया। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि वो लड़का मुदर्रिस का बेटा है, तो हम कहेंगे ज़ालिकल वलदु बुनुल मुदर्रिसी। अब इब्नुल मुदर्रिसी बेसिकली, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास दो मुरक्कबात आ गए हैं। ज़ालिकल वलदु मुरक्कब इशारी है, और इब्नुल मुदर्रिसी मुरक्कब इदाफ़ी है। अब यहाँ पे मुरक्कबात आप देखें कि मुरक्कबात को हम मिला के मुकम्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तिल का सायतुन, वो एक घड़ी है,
اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے تو آپ کہیں گے تلک الساعۃ من سویسرا، تلک الساعۃ من سویسرا، وہ والی گھڑی یا وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، تو ہاذا مبتدا اور بیتن خبر۔ اب یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گھر انجینئر کا ہے تو آپ کیسے کہیں گے ہاذا البیت للمہندسی، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ اوکے، ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے یا یہ ایک پین ہے۔ اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پین عباس کا ہے تو آپ کیسے کہیں گے ہاذا القلم لعباس، ہاذا القلم لعباس، یہ پین عباس کا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو زیر آ جائے گی۔ ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی آذان دینے والا ہے تو آپ کہیں گے ذالک الرجل مؤذن، ذالک الرجل مؤذن، ذال کے نیچے زیر آئے گی، وہ آدمی آذان دینے والا ہے۔ ہذہ بیضۃ، یہ ایک انڈا ہے، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انڈا بڑا ہے تو آپ کیسے کہیں گے ہذہ البیضۃ کبیرۃ، رائٹ، ہذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ہذا مندیل، یہ ایک رومال ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رومال گندا ہے تو آپ کہیں گے ہذا المندیل وسخ، ہذا المندیل وسخ۔ ہذہ حقیبۃ، یہ ایک بیگ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بیگ ٹیچر کا ہے تو آپ کہیں گے ہذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ ٹیچر کا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے مبتدا کو اشارہ سے مرکب اشاری میں تبدیل کیا ہے۔ اقرأ المثال، اب یہاں پہ میں I should have stopped، چلیں اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے، الآتیہ آنے والی، ثم پھر کون بنائیے، اسئلتن، اب دیکھیں کون بھی فعل الامر ہے تو فعل الامر کے بعد آپ دیکھیں یا زبر آئے گی یا دو زبر آئے گی، کون اسئلتن و اجوبتن مثلہ، پھر اسی طرح کے آپ نے سوال اور جواب بنانے ہیں۔ اوکے، اب کیا ہے مثال ہمارے سامنے، لمن هذا الکتاب، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لی پریپوزیشن لی کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، اور لی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر ہوگا، اور هذا الکتاب جو ہے یہ مبتدا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ هذا الکتاب لی محمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ تو یہاں بیسیکلی آپ نے لیمن کے ساتھ جو ہے وہ کوشچن پوچھنا ہے اور پھر آپ نے اسی کے بارے میں جواب دینا ہے، اور جواب کے لیے آپ کو ہنٹ یہاں پہ دے دیا گیا ہے، یہاں پہ محمد ہے تو ہم نے کہہ دیا لی محمد، یہاں پہ عباس ہے، علی ہے اور المدیر ہے، تو اب یہاں پہ اسی بیس پہ آپ نے جو ہے وہ کوشچنز بنانے ہیں۔ جی، تو پہلا کوشچن کیا بنے گا، قلم آپ کے سامنے ہے تو آپ کیا کہیں گے لیمن هذا القلم، لیمن هذا القلم، آپ کہیں گے لیمن هذا القلم، یہ پین کس کا ہے، اور پھر جواب ہوگا کہ هذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ساری پریکٹس آ رہی ہے، اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے یہ لیسن مکمل کرنے کے بعد سارے جواب اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ آگے ہمارے سامنے مفتاح یعنی چابی آ گئی تو ہم کہیں گے لمن هذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے، آپ کہیں گے کہ هذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کی ہے۔ اب گاڑی آ گئی ہے تو گاڑی کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے لمن هذه السیارة، جی هذه ہی استعمال کریں گے، یہ گاڑی کس کی ہے تو آپ کہیں گے هذه السیارة للمدیر، یہ گاڑی مینیجر کی یا ہیڈ ماسٹر کی ہے۔ جی، کاؤ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، بقرہ، رائٹ، لمن هذه البقرة، یہ گائے کس کی ہے، اور آپ کہیں گے کہ هذه البقرة للفلاح، اب دیکھیے الفلاح جب اس سے پہلے لی لگا تو یہ بن گیا لل، اور یہ حمزہ ڈراپ ہو گیا، هذه البقرة للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے بیگ آ گیا تو آپ کہیں گے لمن هذه الحقیبۃ، یہ بیگ کس کا ہے، اور آپ کہیں گے کہ هذه الحقیبۃ للمدرس، اب یہاں پہ بھی وہی والا رول استعمال ہو گیا جہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کرسی آ گئی ہے تو ہم کہیں گے لمن هذا الکرسی، لمن هذا الکرسی، یہ چیئر یا کرسی کس کی ہے، آپ کہیں گے هذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ اس کے بعد چکن دجاجہ،
तो आप कहेंगे लिमन हादिहि दज्जाजतु। अब चूंकि दजाजा जो है वो फेमिनिन है, तो हम कहेंगे लिमन हादिहि दज्जाजतु। और आप कहेंगे हादिहि दज्जाजतु ली बिनतिल फल्लाही, ली बिनतिल फल्लाही। अब यहाँ पे भी आप देखें, हादिहि दज्जाजतु मुब्तदा और ले बिनतिल फल्लाही खबर बन गया जार मजरूर। ये मुर्गी किसान की बेटी की है। उसके बाद घड़ी हमारे सामने आ गई, तो हम कहेंगे लिमन हादिहि साअतु, ये घड़ी किसकी है? और आप कहेंगे कि हादिहि साअतु जी लिबनिल मुदीरी, ये मैनेजर के बेटे की है या हेडमास्टर के बेटे की है। उसके बाद नंबर 9, लिमन हादल बैतु, ये घर किसका है? और आप कहेंगे कि हादल बैतु लित्तबीबी, राइट, हादल बैतु लित्तबीबी, ये डॉक्टर का घर है। उसके बाद मिलाका हमारे सामने फेमिनिन, तो हम कहेंगे लिमन हादिहिल मिलाकतु, ये चम्मच किसका है? आप कहेंगे कि हादिहिल मिलाकतु लित्तालिबी, ये चम्मच स्टूडेंट का है। अब आपने छोटी सी चीज़ जो कि नोट करनी है, हमने पहले भी पढ़ी थी पिछले सबक में, कि जो अस्मा अलिफ पे ख़त्म होते हैं या अलिफ मकसूरा पे ख़त्म होते हैं वो मबनी होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इनकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तअम्मल, तअम्मल का मतलब होता है गौर करना। तअम्मलिल, ओके, अमसिला, अमसिला की एंडिंग क्या होगी जल्दी से बताइए। तअम्मल ये फ़िल अमर है, तो फ़िल अमर के बाद नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है, यानी उस पर क्या आएगी? ज़बर आएगी। तअम्मलिल अमसिलतल आतियता, द रिजल्ट, मिसालों पे गौर करें। हमने सिर्फ गौर करना है। अल बैतु मरफू है, क्यों मरफू है? क्योंकि नाउन की जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन होती है वो मरफू होती है, लेकिन जब उससे पहले हर्फ जर फी लग जाएगा तो ये हो जाएगा मजरूर, तो ये हो जाएगा फिल बैती। और इसी तरह से आप मिन लगाएंगे तो ये बन जाएगा मिनल बैती। अच्छा, मिन के साथ आपने एक चीज़ और भी नोट करनी है कि मिन को जब मिला के पढ़ते हैं तो ज़बर के साथ मिला के पढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी अस्मा हैं जब उनको मिला के पढ़ते हैं तो ज़ेर के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने ज़ेर लगाई है। लेकिन मिन को जब मिला के पढ़ेंगे तो उसके साथ ज़बर आएगी। और इलल बैती, घर की तरफ। अब अगर आप अल मुस्तशफ़ा देखें तो अल मुस्तशफ़ा में अलिफ जो है ये अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा यानी शॉर्ट अलिफ, यानी छोटी अलिफ जैसे हम उर्दू में कहते हैं। अब इसकी एंडिंग जो है वो तब्दील नहीं होगी, वो मबनी रहेगा। तो ये आप इसको जब पढ़ेंगे तो कहेंगे फिल मुस्तशफ़ा, मिनल मुस्तशफ़ा, इलल मुस्तशफ़ा। तो यहाँ पे ये अलिफ के साथ ही पढ़ा जाएगा और इसकी एंडिंग तब्दील नहीं होगी क्योंकि ये मबनी है। और इसी तरह से अमेरिका आप देख सकते हैं कि अलिफ के साथ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब इससे पहले हरफ जर फी आएगा तो ये मजरूर तो हो जाएगा, लेकिन हम इसकी एंडिंग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अलिफ और अलिफ मकसूरा की एंडिंग चेंज नहीं होती। तो फ़ी अमरीका, मिन अमरीका, इला अमरीका। और इसी तरह से अल्मानिया यानी जर्मनी, तो हम कहेंगे फ़िल अल्मान, फ़ी अल्मानिया, मिन अल्मानिया और इला अल्मानिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये महल्लन मजरूर हैं, अहसंत, वेरी गुड, लेकिन इनकी एंडिंग जो है वो तब्दील नहीं होगी, चाहे उनसे पहले हरफ जर फ़ी हो या मिन हो या इला हो या कोई भी हो। दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो वहाँ पे इसकी एंडिंग तब्दील नहीं होगी। अब हम इंशाल्लाह मुरक्कब शारी की थोड़ी सी एग्जांपल्स कुरान मजीद से देखते हैं। वैसे तो माशाल्लाह कुरान मजीद में इसकी तकरीबन हर दूसरे सफ़े पे आपको मिसाल मिल जाएगी। तो थोड़ी सी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान हादल कुरआनु। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हादल कुरआनु अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुरान, तो यहाँ पे हादल कुरानु। हाउएवर ये देखें, हादा के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेश आए, आगे वाले नाउन पे ज़बर भी आ सकती है और ज़ेर भी आ सकती है, डिपेंडिंग कि उससे पहले क्या है। जैसे कुरान मजीद में है इन्ना हादल कुरआना यहदी लिल्लती ही अक़वम, तो इन्ना हादल कुरआना, अब कुरान के ऊपर ज़बर इन्ना की वजह से आई है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे बुक नंबर 2 पे। लेकिन ये आप याद रखें कि हादा तो मबनी है, हादा तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन हादा के बाद जो है वो नाउन मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। वयक़ूलूना मता हादल फ़तहु, अगेन आप देखिए हादल फ़तहु, और वो कहते हैं ये फैसला। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा भी देखिए, ये फैसला।
اور یہ قرآن، تو یہ اب مکمل جملے نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ مرکبات ہیں، مرکب اشاری ہیں، اور اس لیے اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں ترجمہ یہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ دیکھیے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اب الدنیا کے بارے میں دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ کلمہ جو ہے الدنیا، یہ فیمنن ہے، یہ کیا ہے، مؤنث ہے، یعنی فیمنن ہے، اسی لیے اس سے پہلے ہی آیا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو آپ اس کو متفرق اسماء کی لسٹ میں شامل کر لیں، فی ہذہ دنیا۔ اور اس کے بارے میں دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ یہ اب الف پہ ختم ہو رہا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں ڈسکس کیا ہے، اور یہ ہے تو مجرور لیکن یہ مبنی ہے، اس کی اینڈنگ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو یہ ماشاءاللہ قرآن مجید سے ہمارے سامنے بھی مثال آ گئی ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تو اب اس کا ترجمہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ قرآن مجید میں اردو میں اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے ہمارے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو اشارہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک دوسرے کے لیے مطلب تعظیماً جو ہے وہ ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایور اردو میں ہمارے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے کہ ہم اس کا ترجمہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، جیسے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ترجمے کی وجہ سے ہے یہاں پہ آیا ہے، ورنہ یہ ہوگا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب جو مطلب ترجمہ کرنے کے لیے اس کو گرامیرین ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ لا کی ایک قسم تو ہم نے پڑھی ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، انت طالب، نعم انا طالب، یا آپ کہتے ہیں لا انا مدرسن۔ تو یہ لا جو ہے، یہ لا ایک بہت ہی اہم ہے ہمارے عقیدے کے حوالے سے بھی، اور ہر طرح سے جو ہے گرامیٹیکل بھی۔ اور اب ہم یہ تو ہمارا تو یقین ہے کیونکہ ہم مسلم سے، ہمیں پتہ کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر آپ اس کو لنگوسٹیکلی بھی دیکھیں گے، لغت کے حساب سے بھی دیکھیں گے، تو یہ لا جو ہے، اس لا کے بعد آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے کہ اس لا کے بعد جو ناؤن ہوگا، ایک اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی، اور دوسرا اس کے وہ نکرہ ہوگا۔ دو چیزیں دوبارہ سے، ایک کہ اس کے اوپر زبر ہوگی، اور دوسرا اس کے بعد ناؤن جو ہے وہ نکرہ ہوگا۔ اگر لا کے بعد آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے لا النافیہ للجنس، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ لا آف ایبسلیوٹ نیگیشن، کہ یہ جب کسی چیز کی زوردار نفی کی جائے تو پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب گرامیٹیکلی بھی آپ کو پتہ چلا گیا کہ قرآن مجید میں، آف کورس عقیدے کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے قرآن مجید میں بھی ایسے استعمال ہوا ہے، تو آپ دیکھیے لا ریب فیہ۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، لا اکراہ فی الدین۔ اور فرض نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آپ جب بھی دیکھیں گے کہ لا کے بعد اسم جو ہوگا اس پہ زبر آئے گی اور دوسرا وہ نکرہ ہوگا، تو یہ ایک زوردار لا ہے جو کہ ہر قسم کی نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے لیے آف کورس یوزفل ہوگی، لیسن کے حساب سے آپ دیکھیں تو ایکسٹرا ہے، لیکن قرآن پاک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے۔ اگین اب یہاں پہ آ گیا یہ وہ جنت ہے یا یہی وہ جنت ہے، اب یہی یہاں پہ ایمفیسس کے لیے آیا ہے اردو ترجمے کے لیے، لیکن یہ تلک الجنت کا مطلب ہوگا وہ جنت، اور اس کے وارث کون ہوں گے؟ ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا یعنی متقی ہوگا۔ نسأل اللہ ان یجعلنا منہم، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ تقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں اور جنت کے وارثین میں سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔